اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعیذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم وَاجْعَلْ لَنَا إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعل لنا حجة يا رب العالمين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ آج ہم اپنی نئی سورہ کا آغاز کریں گے انشاءاللہ تعالی، سورہ یونس۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے اس کا ہم مین پوائنٹس دیکھ لیتے ہیں کہ سورہ یونس میں ہمیں کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالی ہم ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے اس کا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں۔ اس کا سورہ یونس کا جو نام ہے وہ حضرت یونس علیہ السلام کے نام پہ رکھا گیا ہے، جو کہ ہمیں سورہ کے اندر ملے گا۔ اسی کے ساتھ اس سورہ کے اندر 11 رکوع ہیں اور 109 آیات ہیں، جن میں چند آیات جو ہیں وہ مدنی ہیں، جبکہ باقی تمام آیات وہ مکی دور میں نازل ہوئی ہیں۔ اس میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بشریت ہے، یعنی کہ وہ بشر ہیں، وہ انسان ہیں، اس کے ساتھ ان کی نبوت کو ثابت کرنے کے بعد توحید کے ٹھوس دلائل جو ہیں وہ ہمیں انشاءاللہ تعالی یہاں پہ ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن ملے گا، مشرکین کا ذکر ملے گا کہ ان کے کیا عقائد تھے، کیا نظریات تھے، وہ سب یہاں پہ بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ یہاں پہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ عارضی ہے اور اس کی مثال گھاس پھوس کی مانند ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے مقابلے میں آخرت جو ہے وہ یقینی ہے اور ابدی ہے۔ اسی کے ساتھ ہم اس میں دیکھیں گے کہ قرآن مجید کو جھٹلانے والوں کو اس سورہ میں ایک سورت جو ہے وہ بنا کے لانے کا چیلنج دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے یہ والا چیلنج سورہ بقرہ کے اندر دیکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اگر قرآن پاک کے اندر کوئی شک ہے تو پھر اس کے جیسا کوئی ایک کلام بھی لے آؤ، ایون ایک آیت کا بھی تذکرہ کیا گیا۔ تو یہاں پہ بھی سیم اس طرح کا کچھ کانٹیکسٹ جو ہے وہ ہمیں ادھر نظر آئے گا۔ اسی طرح یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ یہاں پہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کی زبانی ان سے کہلوایا گیا کہ وہ کسی کے بھی نفع نقصان، ایون وہ اپنے بھی نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ اور اسی طرح سے ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بے اولاد ہے، اولاد سے پاک ہے، بے نیاز ہے، یہ چیز بھی ہمیں اس میں نظر آئے گی۔ اور ہم اس میں دیکھیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہلکا سا جو ہے وہ ہمیں ایک یہاں پہ قصہ نظر آئے گا، فرعون کے ساتھ جو ان کا ہوئی تھی کشمکش، اس کا مختصراً یہاں پہ بیان کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح اس سورہ کے اندر جو ہے وہ جو قوم یونس تھی ان کی اجتماعی توبہ کے بارے میں جو ہے وہ ان کے سروں پر جو منڈلانے والا عذاب تھا اس کو ٹالا گیا، اس کے بارے میں جو ہے وہ ہمیں یہاں پہ انشاءاللہ تعالی ہم اس سورہ میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں اس کا جو پہلا رکوع ہے وہ ہے آیت نمبر 1 سے لے کر 10 تک۔ اب اس میں ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں یہ آیت 1 سے لے کر 10 تک ہم کیا چیز جو ہے اس پہلے رکوع میں دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے بات وہی ہے کہ اس کا جو آغاز ہو رہا ہے سورہ کا، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد کیا تھا اور قرآن کریم کو کیوں نازل کیا گیا۔ اسی طرح سے یہ پہلی جو 2 آیات ہم دیکھیں گے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے متعلق جو ہے وہ اس میں بتایا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بتایا کہ اللہ کون ہے، یعنی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا ایک انٹروڈکشن ہے وہ ملے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کائنات کو کیسے تخلیق کیا، کائنات کا نظام کیسے چل رہا ہے، سورج اور چاند کی تخلیق کا کیا مقصد ہے، کس طرح سے وہ انسانوں کے لیے مددگار ہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ اتنا سارا کچھ بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخرت کا ذکر کیا ہے، سزا و جزا کا ذکر کیا ہے، اور دنیاوی زندگی کی حقیقت کو بتانے کے بعد آخرت کی جو امپورٹنس ہے وہ بتائی کہ دنیا کی زندگی کو اہمیت دینے والوں کا انجام آخرت میں کیا ہوگا۔
اور ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا جو کہ اس زندگی میں غور و فکر نہیں کرتے، اور ان کی زندگی کا مقصد ہے کہ جس مقصد کے تحت ان کو اس دنیا میں بھیجا گیا تھا وہ اس کو حاصل نہیں کرتے، وہ کائنات کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے۔ اور اسی طرح سے ہم اس رکوع کی آخری آیات دیکھیں گے جس میں اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم دونوں کا کمپیریزن بیان کیا ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ نے دونوں رستوں کو ڈیفائن کیا، بہت کلیئرلی ڈیفائن کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فیصلے کا اختیار جو ہے وہ انسان کو دے دیا کہ اب جو ہے نا آپ نے اپنا راستہ خود اپنے لیے چوز کرنا ہے۔ اور پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ آخر میں یہ بھی اس رکوع کے آخر میں یہ بھی بیان کر رہے ہیں کہ جو بھی راستہ آپ اپناتے ہیں یا جس بھی طرف جاتے ہیں، راستے دونوں ڈیفائن کر دیے ہیں، آخر میں جو ہے وہ آپ نے جمع اللہ تعالیٰ کے حضور ہی ہونا ہے۔ تو وہ پھر اس وقت آپ کے فیصلہ ہوگا آپ کی منزل کا، آپ نے جو بھی راستہ اپنے لیے چوز کیا وہ ہوگا، اس کے اکارڈنگ آپ کو آپ کی جو منزل ہوگی وہاں پر آپ کو جو ہے وہ پہنچا دیا جائے گا۔ اب یہاں پہ ہم شروع کرتے ہیں، ہمارے پاس سب سے پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، کہ یہ الف لام را اس کے بارے میں ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ یہ حروف مقطعات ہیں، ٹھیک ہے، اور اگلی آیت کیا ہے کہ یہ حکمت والی کتاب، یہ حکمت والی کتاب کی آیات ہیں۔ اب یہاں پہ ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے، پہلی ہی آیت میں کیا کہا گیا کہ یہ حکمت بری کتاب کی آیات ہیں، اس کتاب میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ہم نے سورہ بقرہ میں دیکھا تھا نا کہ لا ریب فی، اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس کتاب کے بارے میں بتا دیا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ حکمت بری کتاب ہے، بشرطے کہ کوئی اس سے حکمت حاصل کرے، یہ علم و حکمت کا خزانہ ہے۔ آیت نمبر 2 ہے، کیا لوگوں کو تعجب ہوا ہے کہ ہم نے ان میں سے ایک آدمی کی طرف وحی بھیجی کہ لوگوں کو ڈرائے اور جو لوگ ایمان لے آئے انہیں خوشخبری دے، یقیناً ان کے لیے ان کے رب کے ہاں بہترین مقام ہے۔ کافروں نے کہا یہ تو کھلا جادوگر ہے۔ اب یہاں پہ ہم اس آیت میں دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے شروع میں نے بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ہے وہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو مبعوث کیا، ٹھیک ہے، تو لوگوں نے کیا ان کو مبعوث کرنے کا مقصد کیا تھا کہ وہ لوگوں کو ڈرائیں بھی اور ان کو بشارتیں بھی سنائیں، ٹھیک ہے، اور پھر جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے رستوں کے اوپر چلتے ہیں تو اس کا ریوارڈ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے لیے بہت اونچا مرتبہ ہے۔ لیکن اس کے جواب میں جو مشرکین تھے انہوں نے کیا کہا کہ یہ تو ایک کھلا جادوگر ہے۔ اب یہاں پہ کیا لفظ استعمال کیا گیا، قدم صدقن، ٹھیک ہے، تو قدم سے نکلا ہے جس کے جمع ہے اقدام، اور اس کا مفہوم اگر دیکھیں گے تو کیا ہے، آگے بڑھنا۔ تو یہاں پہ یہ جو قدم صدقن کے الفاظ لائے گئے ہیں، یعنی کہ یہ ترقی اور مرتبہ ان کو صدق نیت اور حق قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے سے حاصل ہوگا، اور یہی ہم دیکھیں گے کہ نبوت کی جو دعوت ہے اس کا خلاصہ بھی یہی ہے۔ یعنی کہ یہاں پہ آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کے لیے اونچا مقام ہو، آپ کے لیے جو ہے وہ بہت سارے درجات ہوں، تو اس کے لیے آپ نے جو بشیر اور نذیر والی جو ایک صفت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے اوپر آپ نے صدق نیت سے آپ نے جو ہے وہ اس کے اوپر عمل پیرا ہونا ہے۔ تو جب آپ اس کے اوپر عمل پیرا ہوں گے تو پھر اسی سے جو ہے وہ آپ کو جو اونچے مرتبے ہیں یا مراتب ہیں وہ آپ کو حاصل ہوں گے۔ لیکن اس کے جواب میں یہ جب ساری باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تو اس کے جواب میں کافروں نے کیا کہا کہ یہ تو ایک کھلا جادوگر ہے۔ اب یہاں پہ ہم یہ چیز بھی دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چوز کیا، ٹھیک ہے، کہ وہ بشیر اور نذیر والی جو ان کی ایک صفت ہے وہ اس کام کو وہ نبھا سکیں، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی نا، اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے جس کو چاہا چن لیا۔ اب یہ کسی انسان کے اوپر نہیں ہے، یا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کسی کو کوئی سفارش کر کے، کوئی رشوت دے کے، کوئی لالچ دے کے جو ہے وہ آپ کوئی مرتبہ حاصل کر لیں گے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسا کوئی چیز نہیں ہے کہ جس سے آپ اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ اس طرح کے کوئی راستہ اپنا سکیں اللہ تعالیٰ کے ہاں اعلیٰ مرتبہ پانے کے لیے۔ تو یہاں پہ کلیئرلی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے جس کو چاہا اس کو چنا۔
اس کے بعد آیت نمبر 3 ہے، اس میں کیا ہے؟ یقیناً تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین کی تخلیق فرمائی 6 دنوں میں۔ اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اوپر جو ہے وہ 2 آیات، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا بھی بتا دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی بتا دیا، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے ساتھ قرآن پاک کا بھی ذکر کر دیا، اور اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ سمجھانے کے لیے اور جو ہے وہ مثالیں دے رہے ہیں۔ اب سب سے پہلی مثال اللہ تعالیٰ نے کس بات کی دی؟ کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کی تخلیق کی ہے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں ایک ٹائم پیریڈ ملتا ہے، ٹھیک ہے، کتنے دنوں میں تخلیق کی؟ 6 دنوں میں۔ تو یہاں یہ جو چیز ہے اس کو بھی جو ہے وہ ہمیں تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ٹائم ڈیوریشن کیوں بتایا؟ حالانکہ ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ جانتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے تو صرف ایک کن کہہ دینا ہے اور وہ فیکون ہو جائے گا، تو یہ 6 دن پھر کیوں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دیے؟ کیا حکمت ہے اس کے پیچھے؟ تو یہاں پہ ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارا تقدیر کے اوپر ایمان ہے، ٹھیک ہے، تو یہ تقدیر ہی ہوتی ہے کہ جو ہر انسان کے لیے لکھ دی گئی ہے۔ اب یہ زمین اور آسمان کی تقدیر تھی، ان کے بارے میں لکھ دیا گیا تھا کہ وہ 6 دنوں میں کمپلیٹ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے انڈائریکٹلی ایک بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اگر انسان کے ساتھ اگر کوئی بھی اچھے برے معاملات ہوتے ہیں یا کچھ بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے وہ اس کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے، اس کو اسی کے اوپر راضی ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے آگے دیکھیں، آگے کیا ہوا کہ پھر وہ عرش پر متمکن ہوا اور وہ تدبیر کرتا ہے ہر معاملے کی، نہیں ہے کوئی بھی شفاعت کرنے والا مگر اس کی اجازت کے بعد، وہ ہے اللہ تمہارا رب، پس تم اس کی بندگی کرو تو کیا تم نصیحت اخذ نہیں کرتے؟ اب یہاں پہ ہمیں کیا چیز سمجھ آتی ہے کہ دنیا میں کوئی بھی کام ہے، کوئی بھی نظام ہے، ایک تو وہ اللہ تعالیٰ سنبھالے ہوئے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت، اللہ تعالیٰ کی پلاننگز کے ساتھ یہ سارے کام جو ہیں وہ ہو رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے کیا لفظ استعمال کیا؟ خلق السماوات والارض۔ اسی طرح سے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بدیع السماوات والارض، ہمیں نا یہ زمین و آسمان کی تخلیق کے لیے بدیع کا بھی لفظ استعمال جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ وہ بھی استعمال کیا گیا ہے۔ تو یہاں یہ جو اس سے پہلے بھی ایک لیکچر میں اس چیز کے اوپر بہت ڈیٹیل سے بات ہوئی تھی کہ جب بھی کوئی نئی چیز جو ہے وہ کریٹ کرنی ہوتی ہے تو اس کے لیے ابداع کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، بدیع، ٹھیک ہے، بدیع ابداع، یعنی کہ کسی چیز کو بالکل وہ اس کو کوئی وجود نہیں ہے، کوئی بھی اس کا کوئی سرا نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اور اس کو وجود میں لے کے آنا، تو اس کو ابداع کہتے ہیں۔ لیکن خلق یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ استعمال کیا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کسی ایک چیز سے کسی دوسری چیز کو بنانا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے جو تیسری چیز جو ہے وہ تیسرا جو ورڈ استعمال کیا گیا وہ اللہ تعالیٰ نے تدبیر کا کیا ہے، یعنی کہ تدبیر کا کیا مطلب ہے؟ کوئی بھی پلاننگ کر کے کسی چیز کو بنانا، یا جس طرح سے آپ کہتے ہیں نا کہ جیسے بنانے سے پہلے کوئی خاکہ وغیرہ بنا لینا، کوئی سانچہ بنا لینا کہ اس کی مدد سے جو ہے وہ یہ چیز تخلیق کی جائے گی۔ جیسے ہوتا ہے نا فار ایگزامپل ہم گھر بناتے ہیں تو گھر سے پہلے ہم اس کا نقشہ بناتے ہیں، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تدبیر کرنا، یعنی کہ پوری پراپر ایک پلاننگ کر کے کوئی چیز بنائی جائے۔ اور اسی طرح خلق جو کہ کسی ایک چیز سے کوئی دوسری چیز بنائی جائے، اور ابداع جو ہے جو بالکل نئے سرے سے، جس کا کوئی وجود نہیں، اس کو نئے سرے سے بنایا گیا۔ تو یہ جو تینوں خلق کی جو تینوں ایک ورڈز جو قرآن پاک میں ہمیں ملتے ہیں، ان تینوں کی ڈیفینیشن میں نے آپ کو بتا دی، ڈیٹیل بھی بتا دی۔ اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ نہیں ہے کوئی بھی شفاعت کرنے والا مگر اس کے اجازت کے بغیر، اجازت کے بعد، یعنی کہ آخرت میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا اذن ہوگا، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی تو تب بھی کوئی کسی کی سفارش کر سکے گا، ادروائز کسی میں بھی جو ہے وہ اتنی ہمت نہیں، طاقت نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی کی بھی سفارش کر سکے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ وہ ہے اللہ تمہارا رب، اسی کی ہی بندگی کرو۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا؟ اللہ تعالیٰ پورا اپنا انٹروڈکشن دیا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنایا۔ اسی طرح سے ہم اگلی آیات دیکھیں گے، ہمیں سورج چاند کے بارے میں پتہ چلے گا، جنت جہنم کے بارے میں پتہ چلے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اپنا انٹروڈکشن دے رہا ہے کہ دیکھو اللہ یہ ہے، کون ہے اللہ؟ یہ جس طرح سے عبادت کی جاتی ہے، بت پرستی، اور یہ پھر وہ بہت سارے اور چیزوں کو پوجنا، تو یہاں پہ بہت
ایک وہ کہتے ہیں نا کہ بڑا استزائیہ سا انداز ہے اللہ تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ بڑے تنزیہ انداز میں کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا تم نصیحت اخذ نہیں کرتے, تمہیں نہیں نظر آتا کہ یہ اتنا سارا کچھ جو کائنات کا نظام چل رہا ہے, یہ سارا کون چلا رہا ہے, کون ہے اس کے پیچھے, اس کے باوجود بھی جو ہے وہ آپ جو ہے وہ عبادت میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے شریک کرتے ہیں. آیت نمبر 4 ہے, تم سب کا لوٹنا اسی کی جانب ہے, یہ وعدہ ہے اللہ کا سچا, تاکہ وہ ان لوگوں کو جزا دے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے انصاف کے ساتھ, اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی ہوگا اور دردناک عذاب اس کفر کی پاداش میں جو وہ کرتے رہے. اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ تم سب کا لوٹنا اسی کی جانب ہے, یہ وعدہ ہے اللہ کا سچا. یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا. اب یہاں اللہ تعالیٰ نے وہی لفظ استعمال کیا یبدأ الخلق, یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہی نے انسان کو پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ خلق والا لفظ یہاں پہ آئی ایم شیور کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا, یعنی کہ ایک چیز تھی اس سے لے کر ایک دوسری چیز بنائی گئی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا لفظ استعمال کیا, خلقہ. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انسان کو پیدا کیا, تو وہ اس کے لیے پھر کیا مشکل ہے کہ وہ دوبارہ بھی انسان کو پیدا نہیں کر سکے گا. ٹھیک ہے, تو اسی لیے یہاں اس آیت میں کیا کہا جا رہا ہے کہ جس نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا ہے وہ تمہیں دوبارہ بھی پیدا کرے گا, اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے. اس کے بعد آگے دیکھیں, آیت نمبر 5 ہے, وہی ہے جس نے بنایا سورج کو چمکدار اور چاند کو نور, اور اس نے اس چاند کی منزلیں مقرر کر دیں تاکہ تمہیں معلوم ہو گنتی برسوں کی اور تم معاملات زندگی میں حساب کر سکو. اور اللہ نے یہ سب کچھ پیدا نہیں کیا مگر حق کے ساتھ, اور وہ تفصیل بیان کرتے اپنی آیات کی ان لوگوں کے لیے جو کہ علم حاصل کرنا چاہیں. اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کیا کہا کہ وہ وہی ایک ذات ہے کہ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا, اس نے انسان کو پیدا کیا. وہی ذات ہے جس نے سورج کو روشنی دی ہے, اس نے چاند کو چاندنی عطا کی ہے. تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ جو سورج کی روشنی ہوتی ہے وہ ہلکی سرخ اور وہ گرم ہوتی ہے. اس کے مقابلے میں جو چاند کی روشنی ہوتی ہے وہ سفید ہوتی ہے, ٹھنڈی ہوتی ہے اور اٹریکٹیو ہوتی ہے. یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا شمس سورج کے لیے, ٹھیک ہے, شمس کہتے ہیں سورج کو, اس کے لیے کیا ورڈ استعمال کیا, دیاءن والقمر نورن, اور چاند کے لیے اللہ تعالیٰ نے نور کا لفظ استعمال کیا. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ سورج کی جو روشنی ہے وہ تیز ہے, وہ گرم ہے, جبکہ اسی کے مقابلے میں چاند کی جو روشنی ہے وہ ٹھنڈی ہے. تو اب یہ جو چاند اور سورج کی دونوں کی جو روشنی ہے, ٹھیک ہے, گرم ٹھنڈی, یہ انسان کے لیے بھی ایز ویل ایز وہ نباتات کے لیے بھی, وہ جانوروں کے لیے بھی, وہ ہر چیز کے لیے یہ دونوں ہی قسم کی جو روشنی ہے یہ ضروری ہے. اسی طرح سے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اس نے چاند کی منزلیں مقرر کر دی ہیں. اب چاند کے حساب سے اگر ہم یہاں پہ ہم دیکھیں تو جیسے ہم یہ جانتے ہیں کہ جو آج بھی اگر ہم دیکھیں تو ہمارے بہت سارے معاملات جو ہیں وہ چاند سے کنیکٹڈ ہیں. جیسے اسی طرح سے سیم پہلے والے جو لوگ ہوتے تھے وہ بھی اپنے انہی ساری چیزوں, یہ چاند کی تاریخوں کے حساب سے ہی, وہ چاند کی بڑھتی گھٹتی عمر کے حساب سے ہی وہ اپنے سارے جو معمور کام ہوتے تھے ان کو وہ سر انجام دیتے ہوتے تھے. تو یہاں پہ کیا کہا گیا ہے کہ اے مسلمان, یہ جو اس میں کیا کہا گیا کہ آپ جو ہے وہ اس کی جو اس کی گنتی جو ہے وہ اس کے حساب کتاب کر سکو. اب یہ اس لیے ہے کہ اس سے آپ جو ہے وہ اپنے جیسے حج کے معاملات ہوتے ہیں, اور اسی طرح سے رمضان کے معاملات ہوتے ہیں, اسی طرح سے صبح شام کی نمازوں کے اوقات ہوتے ہیں, یہ سارے ہمیں سورج اور چاند کے ساتھ یہ ساری چیزیں ہماری کنیکٹڈ ہیں. تو یہاں پہ ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ اگر کوئی ایک معمولی سی عقل رکھنے والا بھی اگر کوئی انسان ہے نا, تو وہ بہت آسانی سے اگر وہ اس کے اوپر غور کرے نا تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ ان ساری چیزوں میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوسرا ایسا انسان نہیں ہے کہ جو کہ اس پورے نظام کو چلا رہا ہو, جو اس پورے نظام
نظام کا پیدا کرنے والا ہو، تو ہم یہ کلیئرلی یہ چیز سمجھ سکتے ہیں کہ کسی انسان کا اس سارے سسٹم میں نا ہاتھ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ چاند اور سورج جیسے یہ دو ایک بہت عظیم یہ پلانٹس ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے رات اور دن اور یہ ساری جو چیزیں یہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہیں، کیسے رات ہوتی ہے، رات کے بعد پھر دن ہو جاتا ہے، سورج آتا ہے، سورج کے بعد پھر چاند آ جاتا ہے، تو یہ ساری چیزیں پراپر ایک نظام کے تحت جو ہیں یہ سارے کام ہو رہے ہیں۔ تو یہاں پہ کیا کہا گیا ہے کہ یہ جو نظام ہے اسی کے مطابق انسان کی زندگی ہے۔ اب یہاں پہ اب دیکھیں کہ شروع میں انسان چھوٹا ہوتا ہے، پھر وہ جوان ہوتا ہے، پھر اسی طرح سے وہ اپنی عمر کے بہت سارے جو ہیں وہ امور سر انجام دیتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ آخرکار وہ دوبارہ سے وہ بچوں کی طرح کمزور اور دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے، اور کبھی تندرست ہوتا ہے، کبھی بیمار ہوتا ہے، کبھی خوشحال ہوتا ہے، کبھی تنگ دست ہوتا ہے۔ تو یہ والے سارے معاملات جو ہیں وہ ایک انسان کے ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم یہ ایزیلی یہ بات انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ یہ جو سورج غروب ہونا یا ان کا طلوع ہونا، یہ ایک انسان کی زندگی اور موت اور پھر اس کے دوبارہ سے جی اٹھنے کی دلیل جو ہے وہ یہ ہمیں یہاں پہ نظر آتی ہے۔ یہاں پہ آگے ہم دیکھیں گے آیت نمبر 6، بے شک رات کے اور دن کے بدلنے اور ان چیزوں میں جو کہ اللہ نے آسمانوں اور زمینوں میں پیدا کی ہیں، یقیناً ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو کہ ڈرتے ہیں۔ اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ کائنات کے جتنے بھی گوہر ہیں، اگر ان کے اوپر کوئی غور و فکر کرتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ بہت کلیئرلی اسے اللہ تعالیٰ کا وجود، اللہ تعالیٰ کا ان ساری چیزوں کے پیچھے جو ہے نا انسان کو یہ فیل ہوتا ہے کہ کوئی ہے، کسی کا ہاتھ ہے کہ جو ان ساری چیزوں کو کنٹرول کیے ہوئے ہے۔ آیت نمبر 7 ہے، بے شک جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی میں خوش ہوئے اور اس پر مطمئن ہو گئے اور جو ہماری آیات سے غافل ہیں۔ اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی جو ہے وہ یہ جو ورڈ ہے نا اس کو آپ یاد رکھیے گا کہ ان الذین لا یرجون لقاءنا، کہ بے شک وہ لوگ جو کہ ہم سے ملاقات کے امیدوار نہیں ہیں۔ تو یہ جو ایک لائن ہے نا، یہ ہمیں اس کے بعد بھی جو ہے وہ نظر آئے گی کہ جب بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی بھی چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہیں گے نا، تو وہ اسی سینٹینس کو یوز کریں گے کہ لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے امیدوار نہیں ہیں، یعنی کہ جو دنیا میں ہوتا ہے نا، وہ جو آخرت سے غافل ہو جاتا ہے، اب جو غافل ہوگا اسی کو یہ ہوگا نا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو وہ بھول جائے گا۔ تو یہاں پہ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں یہ جو سینٹینس ہے نا، یہ انشاءاللہ ہمیں قرآن پاک میں بار بار جو ہے وہ نظر آئے گا۔ تو اس میں اس کی ریالٹی کیا ہے کہ انسان کی جو سوچ ہے، اس کی جو کیفیت ہے، اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جس کے مطابق انسانی زندگی ہی جو ہے وہ اصل زندگی ہے۔ تو یہاں پہ انسان کو غور کرنا چاہیے کہ یہ انسانی زندگی جو کہ ہم اس دنیا میں گزار رہے ہیں، اس کی اصل حقیقت کیا ہے۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انسانی جو زندگی ہے اس کی حقیقت بس اتنی سی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انسان کو اشرف المخلوقات کا لقب دیا ہے۔ تو انسان اگر غور کرے تو اس پر یہ حقیقت واضح ہوگی کہ انسانی زندگی جو ہے وہ محض ہمارے سامنے صرف چند سال یا مہینوں یا ان کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ اصل جو زندگی ہے وہ تو ایک نہ ختم ہونے والے سلسلے کا نام ہے۔ ہم تو یہاں پہ یہ جو ہم ایک شارٹ پیریڈ کے لیے آئے ہوئے ہیں نا، یہ زندگی نہیں ہے جسے ہم زندگی سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ جو ایک مختصر سی ایک ٹائم پیریڈ جو ہے جس کو انسان دنیاوی زندگی کہتا ہے، یہ تو صرف اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزمانے کے لیے، اس کو جانچنے کے لیے اس کو صرف عطا کی ہے۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں سورہ ملک میں ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اصل جو زندگی ہے وہ تو آخرت کی زندگی ہے اور وہ بہت طویل زندگی ہے۔ اسی طرح سے ہم سورہ عنکبوت میں بھی دیکھتے ہیں کہ یقیناً آخرت کا گھر ہی اصل زندگی ہے، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا، مگر وہ لوگ جن کا ذہنی افق تنگ اور ان کی سوچ محدود ہوتی ہے، وہ صرف یہ جو ایک شارٹ سی ایک لائف ہمیں ملی ہوئی ہے نا، اسی کو اصل زندگی سمجھ کر وہ کیا ہوتے ہیں کہ اس کی رنگینیوں میں گم ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے ہم نے پیچھے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بہت ساری نشانیاں اپنی جو ہے وہ گنوائی ہیں،
ٹھیک ہے. اسی طرح انسانوں کے اندر اور باہر بھی بہت ساری نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی. اگر انسان اس کے اوپر غور و فکر کرے نا تو وہ بہت ساری چیزوں کی، بہت ساری حقیقتوں کی تہ تک وہ پہنچ سکتا ہے. لیکن یہاں اس دنیا میں آ کے انسان کیا ہوتا ہے کہ وہ جو اس کے نفسانی جو خواہشات ہوتی ہیں یا جو اور چیزیں ہوتی ہیں وہ ان کے پیچھے وہ پاگل ہو جاتے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ انسان کی جو آنکھ ہے نا وہ کبھی بھی یہ جو جتنے بھی یہ مظاہر فطرت ہیں، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ان ساری چیزوں کو نہیں دیکھ پاتی ہیں، نہ سمجھ پاتی ہیں. تو یہی جو ہے وہ ایک انسان کا سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے. آیت نمبر 8 ہے، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کا ٹھکانہ آگ ہے اور اپنی اس کمائی کے سبب جو وہ کر رہے ہیں. اب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے پوری ایک ڈیٹیل بتا دی. اگر اس سورہ کے شروع سے ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا، قرآن کے بارے میں بتایا، زمین و آسمان کے بارے میں بتایا، انسان کی فطرت کے بارے میں بتایا. اور پھر اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس بات کو کنکلوڈ کر رہے ہیں کہ جو دنیا میں کھو جاتا ہے پھر وہ اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے. تو یہاں پہ اگر ہم اس بات کو اگر اسی ایک چیز کے اوپر اگر ہم غور و فکر کریں تو ہم بھی اپنے بارے میں یہ سوچ سکتے ہیں کہ آیا ہمارے کیا معاملات ہیں. کہیں ہم تو ان لوگوں میں نہیں ہیں کہ جو دنیا میں آ کے گم ہو گئے ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ کی آیات نظر نہیں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو یہ جتنے مظاہر فطرت اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیے ہیں ہم ان ساری چیزوں کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے. ہم دیکھتے ہیں رات بھی ہوتی ہے، ہم دیکھتے ہیں دن بھی ہوتا ہے، لیکن ہم ان ساری چیزوں کو نہیں، ہم ان کے اوپر غور و فکر کرتے. تو یہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون، کہ یہی ہیں وہ لوگ جن کا ٹھکانہ آگ ہے. اور یہ ٹھکانہ کیوں ہے؟ کہ یہ ان کی اپنی کمائی ہے. یہاں پہ ہم آگے دیکھتے ہیں، آیت نمبر 9 ہے، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو کہ ایمان لائے. اب یہاں پہ دیکھیں کہ پچھلی آیت میں ان لوگوں کے بارے میں ذکر ہوا کہ جن لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، جن آگ ہے. اسی کے کنٹراسٹ میں اب یہاں پہ ہمارے پاس اگلی آیت کیا ہے کہ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، یہدیہم ربہم بایمانہم، تو ان کا رب جو ہے وہ ان کے جو ایمان کے باعث ان کو کہاں پہ پہنچا دے گا؟ ان نعمتوں والے باغات میں کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. اب یہاں پہ دیکھیں بہت ایک کلیئر جو ہے وہ، جیسے شروع میں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے رستے سمجھا دیے ہیں. ٹھیک ہے، دونوں رستے بتا دیے کہ اس رستے پہ جاؤ گے تو یہ انجام ہے، اس رستے پہ جاؤ گے تو یہ انجام ہے. اب انسان کے اوپر ہے کہ اس نے نا خود اپنے لیے چوز کرنا ہے کہ کس رستے کے اوپر اس کو جانا ہے. آیت نمبر 9 ہے، ان الذین آمنوا، آیت نمبر 10 ہے، ان میں ان کا ترانہ ہوگا کہ اے اللہ تو پاک ہے، اور اس میں ان کی آپس کی دعا کیا ہوگی؟ سلام ہوگی. اور ان کی دعا اور مناجات کا اختتام ہمیشہ ان کلمات پر ہوگا کہ کل حمد اور کل تعریف اسی اللہ کے لیے ہے جو کہ تمام جہانوں کا رب ہے. اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا جہنم میں جو ہے وہ آگ میں ہوں گے. ٹھیک ہے، اور جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا وہ کی ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کو اس جہنم میں وہ ساری نظر آئیں گی کہ ہم جس کے سبب یہاں تک پہنچے ہیں. اسی کے برعکس اللہ تعالیٰ نے جنت کا بتا دیا کہ جنت میں جنتیوں کے کیا معاملات ہوں گے. اور یہاں پہ ہمیں ایک چیز یہ بھی ملتی ہے کہ جب جنت میں نا صرف اور صرف وہاں پہ ہمیں تسبیحات ملیں گی. ٹھیک ہے، اور دعا اور مناجات ملیں گے. اسی طرح سے وہاں پہ ایک چیز جو بہت کامن ہوگی وہ کیا ہوگا کہ کہیں پہ بھی جب اہل جنت آپس میں ایک دوسرے کو ملیں گے تو وہ کیا کریں گے؟ ایک دوسرے کو ایک ہی کلمہ ان کی زبان پہ ہوگا کہ السلام علیکم، مطلب ان کا سلام ہوگا جس کو وہ ہر جگہ ہر سو وہ ہمیں نظر آئے گا جنت میں. تو یہاں پہ کیا کہا گیا
کہ وہاں پہ کوئی بےہودہ بات نہیں ہوگی، کوئی گالی گلوچ نہیں ہوگی، کوئی کسی قسم کا جو ہے وہ لغو بات نہیں ہوگی. وہاں پہ صرف اور صرف ان کا کلام کیا ہوگا؟ سلام ہوگا. اور اس بات کی جو دلیل ہے وہ ہمیں سورہ واقعہ سے بھی ہمیں ملتی ہے، جو کہ ہمیں یہاں اس آیت نمبر 10 میں جو ہے وہ بتائی گئی ہے. اور اسی طرح سے وہاں پہ ان کا جو آخری جو ان کا کہیں پہ بھی کوئی محفل ہوگی یا کوئی بھی ان کا جو کوئی مجمع ہوگا تو اس کا اینڈ کس پہ ہوگا کہ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، کہ جتنی بھی حمد ہے، جتنی بھی تعریف ہے، وہ سب کی سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو کہ رب العالمین ہے. آگے ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس نیکسٹ رکوع جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے. اب یہ جو شروع ہو رہا ہے یہ آیت نمبر 11 سے لے کر 20 تک ہے. اس میں ہم دیکھیں گے کہ جس طرح سے پہلے رکوع میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن تھا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے، کیسے یہ سارا نظام چل رہا ہے. سیم اسی طرح سے یہاں یہ جو دوسرا رکوع ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کی گئی ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو نبوت سے پہلے جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، ان کے اخلاق، ان کی عادات، ان سب کے گرویدہ تھے اور ان کے بارے میں کبھی بھی کسی بھی قسم کے شک و شبہ میں مبتلا نہیں تھے. لیکن جیسے ہی نبوت کا اعلان انہوں نے کیا تو یکا یک وہ ان کی جتنی بھی کوالٹیز تھی، جتنی ان کی خوبیاں تھیں، وہ ساری کی ساری خامیوں میں بدل گئیں. اور وہی لوگ جو کہ ان کو صادق اور امین کہتے تھے، ان کی باتوں پر اعتماد نہیں کر رہے تھے، ان کو ٹرسٹ نہیں کر رہے تھے. اور پھر کیا ہوا کہ انہوں نے انہیں شاعر، جادوگر اور اس طرح کے القابات سے جو ہے وہ نوازنا شروع کر دیا. اور پھر اسی طرح ہم اس رکوع میں دیکھیں گے کہ جو بھی آیات ان مشرکین کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتی تھیں تو وہ چاہتے تھے کہ ان کو چینج کر دیا جائے. اور اسی طرح سے بتوں کے متعلق ان کے جو عقائد تھے، جو ان کے نظریات تھے، انہیں بھی یہاں پہ ڈسکس کیا گیا ہے. اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ قیامت کے دن یہ جن کو اتنا پوجا جا رہا ہے ہرگز بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے لیے سفارش نہیں کر سکیں گے اور نہ ہی ان کی بخشش کا وسیلہ بن سکیں گے، بلکہ یہ ان لوگوں کے لیے الٹا عذاب کا باعث ہوں گے. یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں آیت نمبر 11، اس میں کیا کہا جا رہا ہے. اور اگر اللہ جلدی کر دیتا لوگوں کے لیے شر، جیسے کہ وہ جلدی چاہتے ہیں خیر، تو ان کی اجل پوری ہو چکی ہوتی. اب یہاں پہ آپ دیکھیں تو کتنا کلیئرلی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ایک لیسن دیا ہے کہ تعویل عام میں بھی اور تعویل خاص میں بھی، ٹھیک ہے، دونوں ایسپیکٹ سے ہم اس کو دیکھیں گے. کہ جیسے وہ لوگ جو تھے تعویل خاص میں، وہ لوگ کہتے تھے کہ بھائی ہمارے اوپر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کوئی عذاب لے آئے، ٹھیک ہے. اسی طرح سے اگر اللہ تعالیٰ انہیں کسی پریشانی میں مبتلا کرتا تھا تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑانا شروع کر دیتے تھے. سیم اگر اسی طرح سے ہم یہاں پہ دیکھیں تو تعویل عام میں دیکھیں تو آج ہمارے بھی سیم اسی طرح کے معاملات ہیں. اگر کسی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں تو ہم گھٹنے ٹیک دیتے ہیں، ہم سر کو جھکا لیتے ہیں، ہم رو رو کے گڑ گڑا 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 کے ہم اپنے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر اسی طرح سے اگر ہماری کوئی بات قبول ہو جاتی ہے، کوئی دعا قبول ہو جاتی ہے، کوئی پریشانی دور ہو جاتی ہے تو ہم بہت خوش ہوتے ہیں. اور کیا ہے کہ اس کے پیچھے کیا ہے کہ ایک انسان کی سائیکی ہے کہ وہ جس طرح سے چاہتا ہے نا کہ مجھے جو اچھی پازیٹیو جو چیزیں ہوتی ہیں ان میں اس کو بڑی جلدی ہوتی ہے کہ یہ چیز میرا یہ کام ہو جائے، میرا یہ کام ہو جائے، میرا یہ کام ہو جائے. تو یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے انسان اپنے لیے خیر جو ہے نا وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کے بارے میں وہ جلد باز ہے، لیکن اگر اسی طرح سے اگر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شر کے معاملے میں بھی اگر اسی طرح جلد باز ہو جائے پھر تو یہ دنیا ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ انسان بھلے ہی جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو ہر چیز، جیسے ہم ہوتا ہے نا کسی دوسرے کے بارے میں اگر ہم نے کوئی شر اگر ہمارے دل میں ہے تو ہم یہی اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ پاک اس کا خاتمہ کر دے، اس کو عذاب میں مبتلا کر دے، اس کو یہ کر دے، اس کو وہ کر دے، ٹھیک ہے. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ کا ہر کام، ہر چیز جو ہے وہ ایک حکمت کے مطابق ہے اور وقت مقررہ پر وہ جو ہے وہ ہر کام ہوگا. اب یہاں سے سیم وہی اب شروع والے رکوع میں دیکھیں، جیسے آپ کو میں نے بتایا تھا کہ
اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے وہ 6 دنوں کا ذکر کیا، ٹھیک ہے، ہونے کو تو اللہ تعالیٰ 1 سیکنڈ میں بھی جو ہے وہ زمین آسمان کی تخلیق کر سکتا تھا، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں کا وہاں پہ کلیئرلی مینشن کیا کہ 6 دنوں میں بنایا۔ تو وہ کیا تھا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت پوشیدہ تھی۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ہر کام جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی پہ اپنے وقت کے مقررہ جو اس کا وقت ہے اس کے اوپر ہوگا۔ تو یہاں پہ یہ چیز انسان کو بہت اچھے سے سمجھ لینی چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ جس طرح سے خیر کے معاملے میں اگر انسان جو ہے وہ جلد باز ہے، تو اسی طرح سے اگر اللہ تعالیٰ شر کے معاملے میں بھی اگر جلد بازی کرے یا اسی طرح سے فوراً اگر سزائیں دینا شروع کر دے، تو پھر جو ہے نا یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ پھر اس دنیا میں آنے کا مقصد یا جنت اور جہنم والا وہ والا پھر کانسیپٹ جو ہے نا وہ تھوڑا پیچھے رہ جائے گا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ پھر ہم ان لوگوں کو چھوڑ دیں گے جو ہم سے ملاقات کے امیدوار نہیں ہیں، اور وہ اپنی سرکشی میں اندھے ہو کر بڑھتے چلے جائیں گے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جن لوگوں کو یہ امید نہیں ہوتی، اب ظاہر ہے کوئی ظلم کرتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے، کوئی فحاشی پھیلاتا ہے یا بے حیائی والے کام کرتا ہے، تو اس کے اندر کہیں نہ کہیں یہ بات اس کے خیالات میں یا اس کے دل میں وہ یا تو اس کے اوپر پردہ پڑ چکا ہوتا ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے یا اس نے مرنا بھی ہے، یہ چیز وہ بھول جاتا ہے تبھی وہ اس طرح کے کام کرتا ہے نا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ بھول جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے یا کبھی وہ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر بھی ہوں گے، تو جب وہ بھول گیا تو پھر اللہ تعالیٰ بھی وہ بات بھول جاتا ہے کہ اس بندے کو کہیں سے کوئی ہدایت مل جائے یا یہ رائے راست پہ آ جائے، تو یہ چیز پھر اللہ تعالیٰ بھی جو ہے وہ اس سے چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر ہم کسی سے ملنے کی امید نہیں اگر کریں گے، کسی سے ملنے کی خواہش نہیں کریں گے، تو اگلا بندہ کیوں ہم سے جو ہے وہ اس کے دل میں اتنا کوئی محبت ہوگی یا کوئی اس کے اندر جذبات ہوں گے کہ وہ بھی ہم سے ملاقات کا امیدوار ہو۔ تو سیم یہی بات ایسے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی سیم یہی معاملہ ہے کہ ہم ہی اگر نہیں چاہیں گے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کرنا، تو پھر اللہ تعالیٰ کو بھی ہم نہیں اتنی کوئی ضرورت کہ وہ بھی ہم سے جو ہے وہ ملاقات کا شوق رکھے۔ آیت نمبر 12 ہے، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے پہلو کے بل لیٹے ہوئے یا بیٹھے ہوئے یا کھڑے ہوئے، ایسے پھر جب ہم اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں تو وہ ایسے چل دیتا ہے جیسے اس نے ہمیں کبھی پکارا ہی نہ تھا کوئی تکلیف پہنچنے پر۔ ایسے ہی مزین کر دیا گیا ہے ان حد سے بڑھنے والوں کے لیے ان کے اعمال کو۔ اب یہاں بہت کلیئرلی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جب بھی کسی انسان کی تکلیف کو اگر دور کر دیتا ہے اگر اللہ تعالیٰ، تو وہ ایسے وہ پیٹ پھیر کے چلا جاتا ہے کہ جیسے اسے کوئی تکلیف تھی ہی نہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا، کہا کہ ایسے ہی لوگوں کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو مزین کیا ہوا ہے، ان کے اعمال کو جو ہے وہ مزین کیا ہوا ہے کہ انہیں پھر وہ اللہ نظر نہیں آتا ہے، ان کے اندر اتنی ڈھٹائی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ پھر جو ہے نا وہ چاہتے ہوئے بھی اس راستے کے اوپر نہیں آ سکتے ہیں۔ آیت نمبر 13 ہے، اور ہم تم لوگوں سے پہلے بھی بہت سی نسلوں اور قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جب انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی، اور ان کے پاس بھی آئے تھے ان کے رسول واضح تعلیمات لے کر، لیکن وہ نہیں تھے ایمان لانے والے۔ اسی طرح سے ہم بدلہ دیا کرتے ہیں مجرم لوگوں کو۔ اب یہاں پہ اگر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور اگزامپل دی ہے کہ ظلم کرو گے یا اگر بات نہیں مانو گے، اللہ تعالیٰ کی آیات کو نہیں مانو گے، رسولوں کو نہیں مانو گے، تو دیکھ لو تم سے پہلے بھی بہت ساری نسلیں، بہت ساری قومیں جو ہیں وہ تباہ و برباد ہو چکی ہیں۔ تو یہاں اگر ان ساری چیزوں سے اگر عبرت نہیں حاصل کرتے ہو تو پھر تمہارا بھی سیم جو ہے وہ وہی والا معاملات ہوں گے۔ اب یہاں پہ مخاطبت تو مشرکین مکہ کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ یہ چیز جو ہے وہ ہمیں بھی اپنے ذہن میں سوچنی چاہیے کہ ظلم جو ہوتا ہے، اگر ہم کسی ظلم کے مرتکب ہوتے ہیں تو یہ چیز ہمیں اپنے ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ ظلم جب بھی وہ کہتے ہیں نا کہ ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، تو وہی بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جب حد سے گزر جاؤ گے تو پھر جس طرح سے پچھلی قوموں کو ہلاک کر دیا گیا، سیم اسی طرح سے تمہیں بھی جو ہے وہ ہلاک کر دیا جائے گا۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے کہا کہ ہم مجرموں کو اسی طرح سے بدلہ دیا کرتے ہیں۔ آیت نمبر 14 ہے، پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں زمین میں جانشین بنا دیا تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ اب ڈائریکٹ جو ہے وہ مشرکین مکہ کے ساتھ جو ہے وہ
مخاطبت ہو رہی ہے کہ تم سے پہلے کتنی ہی قوموں کو جو ہے وہ بتایا، ان کا ذکر کیا گیا، پھر اس کے بعد ریسنٹ جو ہے وہ بنی اسرائیل کا ذکر ہم نے کتنی ڈیٹیل سے پڑھا، تو ان کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی فضیلت دی، کتنی جو سے نوازا تھا کہ انبیاء پیدا کیے پیدر پہ، لیکن اس کے باوجود بھی جب وہ لوگ بھی اس نعمت کی قدر نہیں کر سکے تو پھر اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان کی جگہ پہ تم لوگوں کو لا کے جو ہے وہ کھڑا کیا ہے، اب تم لوگوں کو جانشین بنایا۔ اب اس کے پیچھے وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ کیا تم کیا کرو گے۔ یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ان کو قرآن پاک کی یا آیات جس طرح سے پڑھ کے سنایا کرتے تھے، تو یہ ساری چیزیں جس طرح سے ان کا جو رویے تھے وہ سارا کچھ تھا۔ اب یہاں پہ انہی ساری چیزوں کو جو ہے وہ ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ یہ اتنی ساری نشانیاں دیکھنے کے بعد، اتنے سارے جو ہے وہ قوموں کو دیکھنے کے بعد، ان کے زوال کو دیکھنے کے بعد، سارا کچھ جان لینے کے بعد بھی جو ہے وہ اب یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اب جو ہے نا، اب یہ تم پہ ہے، ہر چیز تمہیں بتا دی گئی ہے، اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ اب تم کیا کرتے ہو۔ آیت نمبر 15 ہے، اور جب ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ہماری روشن آیات تو کہتے ہیں وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کے امیدوار نہیں ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور قرآن پیش کریں یا اس میں کوئی ترمیم کر لیں۔ تو یہاں پہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میرے لیے ہرگز بھی ممکن نہیں ہے کہ میں اس میں اپنی طرف سے کوئی تبدیلی کر لوں، میں تو پیروی کرتا ہوں اس کی جو میری طرف سے وہی کیا جا رہا ہے، اور میں ڈرتا ہوں بڑے دن کے عذاب سے اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں۔ اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے یہ جو مشرکین ہوتے تھے، ٹھیک ہے، یہ کوئی بھی اگر آیت اگر ان کو نہیں پسند آتی تھی، کوئی بھی بات جو ہے وہ ان کی خواہشات کے خلاف ہو جاتی تھی، تو یہ کیا کہتے ہوتے تھے، ان کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ اس بات کو بدل دیا جائے۔ تو یہاں پہ اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا کہ آپ ان سے فرمائیں کہ میں اپنی طرف سے قرآن میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کا مجاز نہیں ہوں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ جو کچھ بھی دیا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی کیا جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اس کے پابند ہیں، وہ حکم کے تابع ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ وہ کوئی بھی بات نہ چھپائیں۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 سے بھی ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ اس میں کیا کہا، مفہوم اس کا کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں گا تو وہ مجھے عظیم عذاب میں دبوچ لے گا۔ تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ خدا کا خوف کرو، اور اس کو اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے وہ سمجھو، اس میں میری کوئی مرضی نہیں ہے، میں اپنی طرف سے تمہیں کوئی بھی چیز جو ہے وہ بیان نہیں کر رہا۔ اسی طرح سے اگر ہم آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 16، اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ میں یہ قرآن تمہیں پڑھ کر سناتا اور نہ وہ تمہیں اس سے واقف کرتا، میں تمہارے درمیان ایک عمر گزار چکا ہوں اس سے پہلے، تو کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے۔ اب یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ میں وہی ہوں، مطلب تم لوگوں کے اندر 40 سال جو ہے وہ گزارے ہیں، اس سے پہلے میں نے کبھی نبوت کا دعویٰ کیا، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ سے ریلیشن کا میں نے کبھی بھی کوئی ذکر کیا یا کچھ کیا، اب اس کے بعد اگر میں کوئی اس طرح کا وہ کر رہا ہوں تو اس میں یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ میری مرضی سے کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، انہوں نے ان سے کیا کہا کہ اس سے پہلے جو تھی وہ میری باتیں جو تھی وہ تمہیں سچی محسوس ہوتی تھی، سچی لگتی تھیں، جس کے ہم یہ جانتے ہیں نا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کا لقب سے وہ پکارتے ہوتے تھے۔ اس کے پیچھے کیا وجہ تھی کہ انہیں یہ یقین تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بولتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ اسی چیز کو بتایا جا رہا ہے کہ جب تمہیں اتنا ہی سارا وہ یقین تھا اور اتنا جو ہے وہ تم کردار سے بھی واقف ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور اس کے باوجود بھی جو ہے وہ اس طرح کی جو ہے وہ باتیں کر رہے ہو۔ اور پھر اسی طرح سے دیکھیں آیت نمبر 17 ہے کہ تو اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جس نے اللہ کی طرف جھوٹ بات منسوب کی یا جھٹلایا اس کی آیات کو، اور بے شک
یقیناً مجرم لوگ فلاح نہیں پایا کرتے۔ اب یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہہ دی کہ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کوئی بھی نہیں ہو سکتا جو کہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولے یا اس طرح تمہاری طرح سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلائے۔ اب اس کا صاف مطلب کیا نکلتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اور تم لوگ جھوٹے ہو، تم لوگ کذاب ہو۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولنا یا اللہ تعالیٰ کی آیات اور ان کے ضابطوں کو ٹھکرانا سب سے بڑا جرم ہے، اور مجرم کبھی بھی فلاح نہیں پایا کرتے۔ اسی طرح سے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں بیک وقت دو اشارے جو ہیں وہ دیے گئے ہیں۔ ایک تو رسول کامیاب ہوں گے اور ان کا انکار کرنے والے ہر صورت دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ناکام ہوں گے، اور دوسرا کیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں اور یہ قرآن جو ہے یہ من جانب اللہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا جو ہے وہ اس کے جو بھی الزام لگایا جا رہا ہے وہ سراسر الزام لگانے والے بھی جھوٹے ہیں اور الزام بھی جھوٹا ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 18 ہے، اور یہ لوگ پرستش کرتے ہیں اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی جو نہ تو انہیں کوئی نقصان پہنچا سکتی ہیں اور نہ ہی انہیں نفع دے سکتی ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کیا تم اللہ کو بتانا چاہتے ہو کہ وہ شے جو وہ نہیں جانتا، نہ آسمانوں میں اور نہ ہی زمین میں؟ تو پھر آخر کوئی سفارشی اللہ تعالیٰ کے سامنے کیسے کھڑا ہو کر رہے گا؟ وہ بہت پاک اور بلند ہے ان چیزوں سے جن کو وہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے مشرکین جو ہوتے تھے وہ بتوں کی پرستش کرتے تھے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کیا کہا گیا کہ ان کا جو بنیادی عقیدہ ہے نا وہ ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ لوگ مانتے تھے کہ اس کائنات کا جو خالق ہے، اس کائنات کو جو مالک ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، اور یہ چیز بھی کنفرم ہے کہ وہ اپنے جو بت ہوتے تھے وہ ان کو خالق نہیں مانتے تھے، وہ صرف اور صرف ان کو اللہ تعالیٰ کے قرب کا وسیلہ سمجھتے تھے۔ ان کا کیا ایمان تھا کہ یہ جن ہستیوں کے نام کے اوپر انہوں نے یہ بت بنائے ہوئے تھے، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لات، منات، عزا، یہ جو بت بنے ہوئے تھے تو یہ صرف اور صرف کس لیے تھے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت مقرب ہیں، بہت محبوب ہیں، اور چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب ہیں تو اس لیے کیا ہوگا کہ آخرت میں جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے وہ ان کے لیے شفاعت بھی کریں گی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ تم اللہ تعالیٰ کو کوئی ایسی بات کی خبر دینا چاہتے ہو جس کا اسے نہیں پتا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو کیا نہیں پتا کہ جو ہے وہ یہ سارے جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے وہ سفارش کریں گے؟ کیا شفاعت جو ہے وہ یہ جواز ہے شفاعت کا کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان ساری چیزوں کے ذریعے سے کسی بھی انسان کو بخشے گا؟ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک جو ہے وہ ایک تنزیہ انداز میں پیش کی ہیں۔ اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے آخر میں کیا کہا کہ وہ بہت پاک ہے اور بلند ہے ان ساری چیزوں سے جن کو وہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ اب یہاں پہ اگر ہم ایک چیز دیکھیں تو اس سے پہلے بھی ہم نے ایک جگہ پہ یہ پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کو تک پہنچنے کے لیے نا کسی سیڑھی کی ضرورت نہیں ہے، کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی اگر انسان صدق کے دل سے اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر وہ اپنا اللہ تعالیٰ سے اگر وہ قرب حاصل کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کا تو وہ کر سکتا ہے، اس کو کسی دوسرے تیسرے بندے سے ہو کے اس کو اللہ تک پہنچنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح سے آگے ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 19 ہے، اور نہیں تھے لوگ مگر ایک ہی امت، پھر بعد میں انہوں نے اختلاف کیا، اور اگر یہ بات تیرے رب کی طرف سے پہلے سے طے نہ پا چکی ہوتی اور تو یہ فیصلہ کر دیا جاتا ان کے مابین ان تمام چیزوں میں جن میں یہ اختلاف کر رہے تھے۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ فطرتاً اگر اس کو دیکھا جائے تو وہ توحید پہ پیدا ہوتا ہے، اور یہ فطرت کی ہی آواز ہوتی ہے، اسی کا تقاضا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرما کر اس کی حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے جب ان کی تمام اولاد کو پیدا کیا تھا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا کہا تھا کہ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو پھر تمام جو اس وقت جتنے بھی بنی آدم تھے ان سب نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کیا تھا، اس کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ گواہ رہنا
قیامت کو یہ بات بھول نہ جانا کہ یہ نہ کہنے پاؤ کہ کون سا عہد، یا ہمیں تو اس عہد کے بارے میں کچھ نہیں پتا. اس بات کی ڈیٹیل ہمیں الحمدللہ ہم نے پیچھے سورہ اعراف پڑھی بھی ہے، ہم نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ پڑھا. تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے، اسی طرح سے اسی بات کو جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انڈورس کیا ہے کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ حقیقتاً عقیدہ توحید کے اوپر ہی پیدا ہوتا ہے. لیکن وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ بعد میں جس طرح کا اس کو ماحول میسر آتا ہے، یا جو عقائد یا جو نظریات وہ اپنے ارد گرد دیکھتا ہے، وہ بھی سیم جو ہے وہ انہی ساری چیزوں کو وہ پھر فالو کرنا شروع ہو جاتا ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ابتدا میں تم لوگ صرف ایک ہی امت تھے، اس کے بعد جو ہے وہ یہ جو توحید کے بارے میں اختلافات ہوئے، یہ ساری کی ساری بعد کی چیزیں ہیں. آیت نمبر 20 دیکھتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کیوں نہ اتاری گئی کوئی نشانی اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے رب کی طرف سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ غیب کا علم تو بس اللہ ہی کو ہے، پس انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں. اب یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ مشرکین جو ہے وہ عذاب کے بارے میں جو ہے وہ کرتے ہوتے تھے، اسی طرح سے وہ یہ پوچھتے ہوتے تھے کہ قیامت کب آئے گی. تو ان ساری چیزوں کے بعد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ جتنا بھی جو غیب کا علم ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. اللہ تعالیٰ کے علاوہ وہ کسی بھی انسان کے پاس یا کسی جن کے پاس یا ملائکہ کے پاس، کسی کے بھی پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ اس کو غیب کا علم ہو. یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے ہم نے پہلے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی کو بھی کفر، شرک میں سرکشی اور بغاوت وہ کرنے والوں کو وہ اسی وقت پہ نہیں پکڑتا ہے، وہ ان کو موقع دیتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ اسی وقت اگر پکڑ لے تو وہ یہ تو پھر سب کچھ ختم ہو جائے. تو اسی لیے یہاں پہ یہ چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ یہ جو دنیا ہے، یہ دنیا دارالعمل ہے، یہ دارالجزا نہیں ہے کہ یہاں پہ ایک دم سے جو ہے وہ لوگوں کو ان کی غلطی کے اوپر پکڑ لیا جائے. اور اسی اصول کے پیش نظر جو ہے وہ لوگوں کو مہلت دی جاتی ہے کہ شاید وہ توبہ کر لیں، شاید وہ اپنی اصلاح کر لیں. اور یہ جو لوگ ہیں، یہ جو اتنی شدت سے جو ہے وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ کوئی عذاب نازل ہو جائے. اور اسی طرح سے وہ جو مشرکین مکہ جو ہوتے تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب کا جو ہے وہ مطالبہ کیا کرتے تھے. ایون یہاں تک بھی ہے کہ وہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کے ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ لائی اگر یہ تیرا بندہ سچا ہے تو پھر تو ہم پر پتھر برسا یا ہمیں اذیت ناک عذاب میں مبتلا کر دے. تو جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ تم ہو تو اسی لائق، مگر تمہیں جو ہے وہ عذاب نہیں دیا جا رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ تمہارے اندر رسول، اللہ تعالیٰ کا رسول اور مسلمان موجود ہیں جو کہ ہر وقت توبہ اور استغفار کرتے رہتے ہیں. اس بات کی دلیل جو ہے وہ ہمیں سورہ انفال کی آیت نمبر 32-33 سے ملتی ہے. یہاں پہ آگے جو ہے وہ ہمارے پاس ہمارا جو تھرڈ رکوع ہے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے. آیت نمبر 21 سے لے کر 30 تک ہے یہ. اب اس رکوع کے مین پوائنٹس دیکھ لیں کہ دوبارہ سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنی معبودیت کا جو مظاہر ہیں ان کو بیان کر رہا ہے. اور پھر یہاں پہ یہ بتایا گیا کہ جب بھی کوئی مشکل آتی ہے تو یہ انسان کیا کرتے ہیں کہ تمام معبودوں کو چھوڑ کر، چاہے وہ طویل عام ہے چاہے وہ طویل خاص ہے، کہ وہ سب معبودوں کو چھوڑ کر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے وہ گڑ گڑاتے ہیں. لیکن کیا ہوتا ہے کہ جیسی مشکل دور ہو جاتی ہے تو پھر سے انسان اپنی حرکتوں پر آ جاتا ہے. بہت ہی کم لوگ جو ہوتے ہیں وہ شکر گزاری کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مثال دے کر سمجھایا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے انہیں خوب نوازا ہے، وہ بہت خوش ہیں، وہ فخر کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان سب چیزوں کے وہ مالک ہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ایسے لوگوں کو رائے راست پہ لانے کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے کہ ایک ہی جھٹکے میں نا وہ سب کچھ تباہ و برباد کر دیتا ہے. لیکن اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی انسان اتنا بے وقوف ہے کہ وہ یہ بات سمجھ نہیں سکتا کہ اس کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کے سامنے وہ بالکل بے بس ہے. اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں باطل معبودوں کا ذکر دوبارہ سے کیا ہے. اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کو اکٹھا کر کے پوچھے گا
کہ کیا تم لوگوں نے ان لوگوں کو حکم دیا تھا اپنی عبادت کرنے کا؟ مینز یہ جیسے بزرگوں اولیاء کی قبروں کے اوپر جا کے تو وہ جس طرح سے انبیاء کو پوجا جاتا ہے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کو کھڑا کر کے پوچھیں گے کیا تم نے ان لوگوں کو حکم دیا تھا کہ جو ہے وہ تمہاری عبادت کی جائے؟ تو وہ لوگ جو ہوں گے وہ کمپلیٹلی وہ جو ہے وہ برات کا اعلان کر دیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے کہ ایسے لوگوں کو جہنم میں جو ہے وہ ڈال دیں گے۔ انشاءاللہ اس رکوع میں جو ہے وہ ہم ان ساری چیزوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ آیت نمبر 21 پہ آ جاتے ہیں۔ اور جب ہم کسی کی تکلیف کے بعد لوگوں کو کوئی رحمت چکھاتے ہیں جو انہیں پہنچی ہو، تو اچانک ہماری نشانیوں کے بارے میں کوئی نہ کوئی چال چلنے لگتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ بہت جلد تدبیر کرنے والا ہے، بے شک ہمارے فرشتے جو چال تم چلتے ہو لکھتے جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سیم بہت ہی کلیئر ایک آیت ہے جس میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ جب بھی کسی کے اوپر کوئی عذاب مسلط ہوتا ہے، اب جیسے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اہل مکہ جو تھے وہ عذاب کی خواہش کیا کرتے تھے کہ ہمارے اوپر جو ہے وہ عذاب مسلط کر دیا جائے، تو ڈائریکٹ بہت بڑے بڑے عذاب جس طرح سے پہلی قوموں کے اوپر ہوئے اس طرح کے عذاب تو ان کے اوپر مسلط نہیں ہوئے، لیکن کچھ چھوٹے چھوٹے جیسے ٹیزرز ہوتے ہیں نا، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دے کے ان کو ضرور یہ باور کروائی ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ میں قحط ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، اور وہ قحط اتنا سخت تھا کہ جو مکہ کے جو مالدار گھرانے تھے وہ بھی لوگ اتنے مجبور ہو گئے تھے کہ وہ مردار کھائیں، یا جیسا سے وہ سوکھا چمڑا ہوتا تھا اس کو جمانے پر مجبور ہو گئے تھے۔ اور پھر بالآخر کیا ہوا تھا کہ یہ جو ابو سفیان تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، اور پھر انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ جو ہیں وہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور بارش کی دعا کریں، اور پھر تب اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، تو پھر وہ بہت مطلب موسلا دھار بارش برسی تھی اور پورا علاقہ جو تھا وہ سرسبز و شاداب ہو گیا تھا، اور ان کی جو بدحالی تھی وہ خوشحالی میں چینج ہو گئی تھی۔ لیکن جیسے ہی مکہ والوں کے حالات چینج ہوئے تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے مزید سازشیں کرنی شروع کر دی تھی۔ اب یہاں پہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہوتے، لیکن اس کے بجائے انہوں نے کیا کہا کہ ہمارے جو معبود تھے وہ ہم سے ناراض ہو گئے تھے، لیکن اب چونکہ وہ راضی ہو گئے ہیں اور انہوں نے ہماری بدحالی کو خوشحالی میں تبدیل کر دیا ہے، تو اسی کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو ہمارے جو ملائکہ ہیں وہ ان ساری چیزوں کو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح سے یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ جب بھی وہ یہ جو کچھ جتنی بھی سازشیں کر رہے ہیں یہ سارا کچھ جو ہے وہ ان کے نامہ اعمال میں وہ لکھا جا رہا ہے۔ اور آیت نمبر 22 ہے، وہی ہے جو تمہیں سیر کراتا ہے خشکی اور سمندر میں، یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں ہوتے ہو اور وہ چل رہی ہوتی ہیں ان سواروں کو لے کر خوشگوار ہوا کے ساتھ، تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں کہ اچانک جب تیز ہوا کا چھکڑ چل جاتا ہے تو ہر طرف سے موجیں ان کی طرف بڑھنے لگتی ہیں اور وہ گمان کرنے لگتے ہیں کہ وہ ان لہروں میں گھیر لیے گئے ہیں۔ اس وقت وہ پکارتے ہیں اللہ کو اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے کہ اے اللہ، اگر تو نے ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دی تو ہم لازماً ہو جائیں گے بہت شکر کرنے والوں میں سے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ سیم بہت مطلب کلیئر ایک آیت ہے، اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو سمجھایا جائے، لیکن اس کے پیچھے ایک واقعہ جو ہے وہ ضرور ہمیں ملتا ہے کہ جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ابو جہل جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت شدید مطلب ایک دشمن تھا، اور اس کا بیٹا تھا اکرمہ، ٹھیک ہے، وہ جب اسی طرح سے وہ مکہ سے حجاز جب وہ یہاں پہ فتح مکہ ہو گیا تھا اور یہاں سے وہ بھاگ کے نکلا تھا حجاز کے لیے، ٹھیک ہے، اور سفر کے لیے وہ ایک کشتی پر سوار ہوا تھا، اور کشتی جب بیچ میں پہنچی تو وہ ایک طوفان کا شکار ہو گئی۔ اب جتنے بھی مشرکین تھے وہ ان لوگوں نے کیا کیا، وہ جتنے ان کے وہ بت تھے نا، لات منات عزا وغیرہ، ان سب کو یاد کرنے کے بجائے، ٹھیک ہے، وہ ڈائریکٹ جو تھے وہ اللہ تعالیٰ سے مدد جو ہے وہ مانگنا شروع ہو گئے۔ تو جیسے ہی اکرمہ نے یہ دیکھا
کہ اس ٹائم پہ جو ہے وہ کسی کو لات منات حبل یہ تو یاد ہی نہیں ہے، یہ تو سیدھا ڈائریکٹ جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ وہی ہے جس کا ذکر جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں، وہ بھی تو ہمیں انہی کی دعوت دیتے ہیں نا، انہی کی طرف بلاتے ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ مصیبت میں جو ہے وہ ہمیں یہ تو اندازہ ہو گیا کہ ہمیں اس کے علاوہ مصیبت سے کوئی نہیں نکال سکتا، تو پھر ایسا ہی کیوں نہیں ہونا چاہیے کہ پھر ہمیں جو ہے وہ صرف اسی کے ساتھ جو ہے وہ اسی کو پکارنا چاہیے، چاہے مصیبت ہو یا چاہے حالات جو ہیں وہ موافق ہوں۔ تو یہ جیسے ہی یہ جو ان کے اوپر اکرما ہیں، ان کے اوپر جب حقیقت کھلی، ان کو یہ اندازہ ہو گیا کہ ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، تو پھر انہوں نے اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اگر میں اس طوفان سے، اگر اللہ تعالیٰ تو نے مجھے بچا دیا تو واپس جو ہے میں سیدھا جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا۔ تو یہ سیدھا پھر کیا ہوا کہ جب وہاں سے اس کی جان بچ گئی، یہ صحیح سلامت اپنے وہاں سے وہ اس طوفان سے نکل کر یہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور یہاں پہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ تو یہ ایک پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو اکرما تھے یہ بعد میں بہت مطلب ایک بہت ہی اعلیٰ جو صحابہ میں جو ہے وہ ان کا شمار ہوا، اور انہوں نے بہت سارے کارنامے بھی انجام دیے۔ تو یہاں پہ اس مین جو پوائنٹ ہے وہ کیا ہے کہ صرف آپ نے حقیقت سے اپنے آپ کو روشناس کروانا ہوتا ہے، اپنے آپ کو جب آپ کے اوپر حقیقت کھل جاتی ہے نا تو پھر آپ کے سارے جو پردے ہوتے ہیں وہ ہٹ جاتے ہیں۔ آیت نمبر 23 ہے، پھر جب وہ انہیں نجات دیتا ہے تو اچانک وہ زمین میں ناحق سرکشی کرنے لگتے ہیں۔ اے لوگو، تمہاری سرکشی تمہارے ہی برخلاف ہے، دنیا کی زندگی کا فائدہ ہے، پھر جب ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے تو ہم تمہیں خبر دیں گے جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے جو ہیں نا، یہ جس طرح سے یہ سارے بت وغیرہ اور یہ سارا کچھ بنایا ہوا ہے، تو یہ جو چیزیں ہیں یہ کبھی بھی کسی بھی انسان کے نفع اور نقصان کے نہیں وہ ذمہ دار ہو سکتی ہیں، نہ ہی ان کا وہ کسی چیز کے ساتھ ان کا سروکار ہے کسی انسان کے نفع اور نقصان کا۔ تو پھر جب انسان کو یہ چیز معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور پھر اس کو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مشکل سے نکالنے والا وہی ہے، لیکن جب وہ مشکل ٹل جاتی ہے تو پھر اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کو کیوں بھول جاتا ہے، وہ پھر دوبارہ سے جو ہے وہ انہی ساری چیزوں میں کیوں لگ جاتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے پھر سے کیا کہا کہ بے شک جو بھی یہ جو دنیاوی زندگی ہے اس میں تم جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہو لوٹ کے تمہیں ادھر ہی آنا ہے، پھر جو کچھ تم کر رہے ہو، جو کچھ تم نے دنیا کی زندگی میں کیا، پھر وہ سارا کا سارا جو ہے وہ تمہیں لوٹا دیا جائے گا۔ آیت نمبر 24 ہے، دنیا کی زندگی کی مثال تو بس اس پانی کی سی ہے جسے ہم نے آسمان سے اتارا اور اس کے ساتھ زمین کی نباتات خوب گنجان ہو گئیں، جس سے انسان اور چوپائے کھاتے ہیں، یہاں تک کہ جب زمین شاداب اور خوب مزین ہو گئی اور اس کے رہنے والے گمان کر بیٹھے کہ یقیناً اس پر قادر ہیں، تو رات یا دن کے وقت اس پر ہمارا حکم آ گیا اور ہم نے اسے جڑ سے کاٹ کر رکھ دیا جیسے وہ کل تھی ہی نہیں۔ اسی طرح ہم لوگوں کے لیے نشانیاں مفصل بیان کرتے ہیں جو سوچتے ہیں۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بالکل کلیئرلی جو ہے وہ اس دنیا کی ایک مثال کے ذریعے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی حقیقت سے انسان کو آگاہ کیا ہے کہ اے انسان، دنیا کی ہر چیز، ایون انسان کا اپنا وجود بھی جو ہے نا وہ بھی عارضی ہے، اس دنیا میں انسان کا قیام عارضی ہے۔ تو جس دنیا کی خاطر انسان جو ہے وہ اپنے رب کو بھلائے ہوئے ہے، آخرت کو وہ بھلائے ہوئے ہے، آخرت کا انکار کر رہا ہے، اس دنیا کی مثال تو اللہ تعالیٰ نے کیا دی ہے کہ صرف اتنی سی ہے اس دنیا کی مثال، جیسے موسم برسات کے بعد جو ہوتا ہے وہ ہر جگہ ہریالی آ جاتی ہے، اور اس سے انسان بھی اور حیوان بھی جو ہے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہر سو آپ دیکھتے ہیں، ہر جگہ پہ آپ کو سبزہ نظر آتا ہے، ہر جگہ بہت اٹریکٹیو آپ کو سینریز نظر آ رہی ہوتی ہیں، بہت خوشحال ساری چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، لیکن پھر اس سارے سین میں لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم ہمیشہ جو ہیں وہ اسی طرح سے ہی رہیں گے، یہ چیزیں جو ہے وہ ہمیشہ اسی طرح سے رہیں گی، ٹھیک ہے۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے، جیسے وہ ہوتا ہے نا کہ بہار کے بعد جب خزاں آتی ہے، وہ
وہ سب کچھ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے سیم اسی طرح مثال دی ہے کہ یہ جو موسم کی سختی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا ہوتا ہے کہ ان ساری چیزوں کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ یہ جتنی ہریالی، جتنا سبزہ، وہ ساری ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ تو سیم اسی طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے ایک ریالٹیز کو بیان کر رہا ہے تاکہ لوگ جو ہیں وہ ان ساری چیزوں کے اوپر غور و فکر کریں۔ سیم اسی طرح سے انسان کی زندگی اگر دیکھیں تو بچپن میں کس طرح کا سارا اس کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جوانی میں کس طرح کے مسائل ہوتے ہیں، کیا اس کی انسان کی ایک کاوشیں ہوتی ہیں کہ وہ کس طرح سے کوئی اونچا مقام حاصل کر لے، وہ اپنے لیے زمینیں جائیدادیں بنا لے، گھر بنا لے، اور پھر اس کے بعد جب بڑھاپے میں جاتا ہے تو تب انسان کی زندگی کا کیا ساری چیزیں ہیں جو وہ نظر آتی ہیں۔ تو سیم جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ جب وہ بارش کا موسم ہوتا ہے، ہریالی ہوتی ہے، سارا کچھ، لیکن جیسے ہی تھوڑا سا ٹائم آگے جاتا ہے وہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ سیم اسی طرح سے انسان بھی ہے کہ بچپن، جوانی، اور پھر جب بڑھاپا آتا ہے اور ایک سٹیج آتی ہے کہ وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اگزامپلز جو ہیں وہ اس طرح سے دے کے تو انسان کو سمجھانے کی جو ہے وہ ایک بتایا ہے، یہ دنیا کی مثال دے کر جو ہے وہ انسان کو سمجھایا ہے کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے اس پہ خوش نہ ہو، اس کی حیثیت اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، کہ یہ جن اعمال کے اوپر انسان خوش ہوتا ہے، وہ بہت اتراتا ہے، فخر کرتا ہے، تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، وہ سارے کے سارے انسان کی بربادی کے سامان ہیں۔ لیکن اسی کے برعکس وہ لوگ بہت خوش قسمت ہوتے ہیں کہ جو کہ ان ساری باتوں کے اوپر وہ غور و فکر کرتے ہیں، وہ حقیقت سے روشناس ہو جاتے ہیں، وہ اپنے آپ کو اس دنیا کی رنگینیوں میں نہیں وہ ویسٹ کرتے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ایسے لوگوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انہیں سلامتی کی طرف دعوت دیتا ہے۔ آگے آیت 25 میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے۔ اب یہ جو آیت کے اندر جو ہے وہ دارالسلام کا لفظ استعمال کیا گیا، ٹھیک ہے، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ وہ لوگ خوش قسمت ہیں، وہ لوگ خوش نصیب ہیں کہ جو دنیا کی زندگی سے، دنیا کی جو رنگینیاں ہیں اس سے اپنے آپ کو بچا کر وہ سیدھے راستے کے اوپر اپنے آپ کو لگاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ سلامتی کا گھر ہے ان کے لیے۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندوں کو سلامتی کی دعوت دیتا ہے، جبکہ بندہ جو ہے وہ اس کو ظاہر ہے وہ اپنی عاقبت کی فکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہدایت کے راستے پر گامزن کر دیتا ہے۔ تو ایسے خوش نصیب لوگوں کے لیے دنیا میں بھی سلامتی اور آخرت میں بھی ان کا ریوارڈ جو ہے وہ جنت ہوگی۔ اب یہاں پہ یہ جو دارالسلام کا لفظ استعمال کیا گیا آیت کے اندر، تو حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ یہ جو دارالسلام ہے یہ جنت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دارالسلام مینز جنت کی طرف انسان کو جو ہے وہ بلاتا ہے۔ اسی کے ساتھ جو ہے وہ آیت نمبر 26 ہے، جو لوگ احسان کی روش اختیار کریں گے اور ان کے لیے حسنہ ہے اور مزید بھی۔ اب یہ بھی ایک اگین بہت خوبصورت آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ریوارڈ بتا دیے۔ اب یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جنت کا تو ان کو اللہ تعالیٰ نے دے دیا، لیکن مزید بھی۔ اب یہ مزید کیا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہاں پہ بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ وہ مزید کیا چیز ہے کہ جو دنیا میں اچھے کام کرنے والوں کے لیے جو ہے وہ ظاہر ہے ان کا اجر تو ہوگا کہ ان کی جو نیکیاں ہیں وہ ان کو بڑھا چڑھا کر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کو اجر دیں گے۔ کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ اگر آپ صدقہ کرتے ہیں، اگر آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، اگر آپ اللہ تعالیٰ کی آیات کو، اس کے احکامات کو مانتے ہیں، تو ہر چیز کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ریوارڈز رکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ کیا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ یہ جتنے بھی جنتی لوگ ہیں، ٹھیک ہے، وہ ان ساری چیزوں جو ہیں وہ ان کو وہ ملیں گی۔ اب اس کے اوپر مزید اب کیا ہے، تو یہ مزید جو ہے اس سے بہت سے اہل علم جو ہیں انہوں نے یہ جو آیت میں استعمال کیا گیا حسنہ، ٹھیک ہے، للذین احسنوا الحسنى وزیادہ۔ اب یہ جو حسنہ کا ورڈ استعمال کیا گیا ہے اس سے مراد جنت ہے، اور زیادہ سے مراد یعنی کہ مزید کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار جو ہے وہ بھی نصیب ہوگا۔ اب اس کا ثبوت جو ہے وہ حدیث میں اس طرح سے آتا ہے کہ جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے اور اس کی بہاریں لوٹ رہے ہوں گے، تو ایک دن اللہ تعالیٰ جنتیوں سے استغفار کریں گے کہ اے میرے بندو، بتاؤ کسی اور چیز کی ضرورت ہے؟
تو جنتی اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے عرض کریں گے کہ اے ہمارے رحیم و کریم رب، ہم نے تو وہ سب کچھ پا لیا جس کا تو نے وعدہ کیا تھا، جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو پھر اس میں جو اس کے بعد کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ جو پردہ ہوگا وہ ہٹ جائے گا، اور تمام جو جنتی ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ کے جو ایک نور ہے، جو اللہ تعالیٰ کا ایک ذات ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ پائیں گے۔ اور اس بات کی جو دلیل ہے وہ ہمیں جامع ترمذی کی حدیث نمبر 2552 سے بھی ملتی ہے کہ جب جنتی جو ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ سے وہ کہیں گے کہ ہمیں تو ہر چیز سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ تو نے جس چیز کا وعدہ کیا تھا وہ ہمیں مل گئی، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ کہیں گے، جب یہ پردے اٹھ جائیں گے تو وہ کیا چیز ہوگی؟ وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، اور ان جنتیوں کے لیے یہ سب سے بڑھ کر یہ جو ایک نعمت ہے نا، یہ سب سے بڑھ کے ہوگا کہ جو انہیں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ تو یہاں پہ اپنے لیے دعا کر لیں کہ اللہم اجعلنا منہم، کہ یا اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شمار کر کہ جنہیں آخرت میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا، آمین ثم آمین۔ آیت نمبر 27 کی طرف جاتے ہیں، اور جن لوگوں نے برائیاں کمائیں اور ان کے لیے بدلہ ہوگا برائی کا ویسا ہی، اور ان پر ذلت چھا جائے گی، نہیں ہوگا اس اللہ کی پکڑ سے انہیں کوئی بھی بچانے والا، گویا ان کے چہروں پر تاریک رات کے ٹکڑے اڑا دیے جائیں گے، یہی لوگ ہوں گے جہنمی، یہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش۔ اب یہاں پہ دیکھیں کس طرح کتنی خوبصورتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جنت کا ذکر کیا، اور اسی کے برعکس اللہ تعالیٰ نے جہنم کا بھی ذکر کر دیا، اور وہاں پہ یہ بھی بتا دیا، جنت کا ذکر کیا اور وہاں پہ مزید کا ذکر کیا، اور اسی کے ساتھ یہاں جہنم کا ذکر کیا، اور اس میں اس ذلت کا ذکر کیا اور چہروں کی تاریکی کا ذکر کیا۔ تو سیم وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بہت کلیئرلی ڈیفائن کر دیا، رستے اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیے ہیں، فیصلے کا اختیار جو ہے وہ صرف اور صرف انسان کے پاس ہے کہ اس نے کون سے رستے کے اوپر جو ہے وہ اس نے چلنا ہے۔ آیت نمبر 28 ہے، اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے اور پھر ہم ان سے کہیں گے، ان لوگوں سے کہ جنہوں نے شرک کیا تھا، کہ کھڑے رہو اپنی جگہ پر تم بھی اور تمہارے شریک بھی، تو ہم ان کے درمیان رشتے منقطع کر دیں گے اور کہیں گے کہ ان کے شریک ان سے کہ تم ہم کو تو پوجا نہیں کرتے تھے۔ اور یہاں پہ وہی والی بات ہے کہ جس طرح سے شروع میں نے کہا تھا انٹروڈکشن میں کہ آخرت میں جو ہے وہ جس طرح سے یہ لوگ قبروں کو، مزاروں کو، یا مشرکین جو ہوتے تھے وہ بتوں کو پوجتے تھے، اسی طرح سے ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی اس کے بارے میں بھی دیکھا کہ ان کے بھی اپنے بت ہوا کرتے تھے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل ہم سورہ نوح میں پڑھیں گے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ سیم ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی پڑھا تھا کہ ان کو جو پوجتے ہیں یا ان کی جو عبادت کرتے ہیں، تو آخرت میں اللہ تعالیٰ ان سب کو کھڑا کر کے کہیں گے کہ ہاں بھائی بتاؤ، تم لوگوں نے ان کو کہا تھا کہ تم لوگوں کی جو ہے وہ اس طرح سے عبادت جو ہے وہ کی جائے یا تم لوگوں کو پوجا جائے۔ تو یہاں پہ بہت کلیئرلی جو ہے وہ چیز نظر آتی ہے کہ آخرت میں جب یہ لوگ جب اس طرح سے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے، تو یہ جو وہ لوگ جن کو پوجا جاتا ہے، یا ہم اگر تعویل عام میں دیکھیں تو جس طرح سے درباروں پہ جا کے اولیاء کو یا جتنے بھی جو بزرگ ہستیاں ہیں یا جو امام یا ان سب کو جو جس طرح سے پوجا جاتا ہے، تو قیامت والے دن یہ سارے کے سارے کھڑے ہو کے یہ اعلان برات کریں گے ان لوگوں سے کہ ہم نے ان لوگوں کو نہیں کہا تھا، الٹا بلکہ یہ لوگ جو ہوں گے یہ کہیں گے کہ ان لوگوں کی وجہ سے جو ہے ہم بھی جو ہے وہ ان لوگوں نے ہمیں بھی جو ہے وہ شرک میں اپنے ساتھ جو ہے وہ ہمیں شریک کیا۔ تو یہاں وہ لوگ، وہ جو نیک لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ کا شریک بنایا گیا تھا، وہ کیا کریں گے؟ وہ اعلان برات کریں گے، کیونکہ ظاہرہ انہوں نے اپنی زندگیاں تو ایسی نہیں گزاری تھیں، اب ان کے مرنے کے بعد جو ہے وہ کچھ لوگ یا اس طرح سے جو ہے وہ ان کو پکارنا شروع ہو جائیں، یا جیسے ہم نے سورہ بقرہ کے اندر بھی ہم نے پڑھا تھا آیت نمبر 132 میں کہ
وہ ایک جماعت تھی کہ جو گزر گئی، اور ان کے لیے وہ تھا جو انہوں نے کمایا تھا، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا۔ اب یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی ایسا ہے، جیسے کرسچنز ہیں جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کیا کرتے تھے، ان کو معبود مانتے تھے، وہ لوگ تو چلے گئے، لیکن اب ان کے بعد بھی اگر کوئی اسی عقیدے کے اوپر قائم ہے، یا ابھی بھی انہی ساری چیزوں کو فالو کر رہا ہے، اتنا کچھ، اتنی سب کچھ ہو جانے کے بعد، تو یہاں پہ کتنا کلیئرلی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ان کے لیے تو وہ تھا جو انہوں نے کمایا، لیکن تمہارے لیے وہ ہے جو کہ تم کماؤ گے۔ اب کسی مزار پہ جا کر اگر کوئی مشرکانہ حرکات کرتا ہے، تو اس کا جو وبال ہے وہ اس جو صاحب مزار ہے، جو اس مزار کے اندر مدفون ہے، اس کے اوپر نہیں ہوگا، بلکہ وہ لوگ تو الٹا اس ظلم کا شکار ہو رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ان کو بھی شرک میں ملوث کیا جا رہا ہے۔ اب یہ جس طرح سے دھمالے ہوتی ہے، یہ جو کچھ بھی افعال وہاں پہ سر انجام ہوتے ہیں، اب ان سب میں ان لوگوں کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، وہ لوگ تو اپنا ٹائم پورا کر کے چلے گئے، انہوں نے جو کچھ اپنے لیے کمایا وہ اس کے جواب دے ہیں، لیکن آج جو ہم کما رہے ہیں ہم اس کے جواب دہ ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے وہ جو نیک بندے ہوں گے، وہ کیا اللہ تعالیٰ کے ہاں ان لوگوں کی وہ شکایت کریں گے، ٹھیک ہے؟ وہ کہیں گے کہ ہم لوگوں نے ان کو نہیں اس چیز کی ترغیب دی تھی کہ یہ لوگ اس طرح سے کریں، یہ ان کے اپنے افعال ہیں۔ اور اسی طرح سے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ جو اگلی آیت میں کیا ہے کہ وہ لوگ کیا کہیں گے کہ پس اللہ کافی ہے ہمارے لیے بطور گواہ، ہمارے اور تمہارے مابین، ہم تو تمہاری اس عبادت سے بالکل بے خبر تھے۔ اب یہ انہی لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جو ان ساری چیزوں سے، ان ساری حرکتوں سے بے خبر ہیں۔ اب انہیں منو مٹی کے نیچے انہیں کیا خبر کہ ان کی قبروں کو پوجا جا رہا ہے؟ جیسے ہم یہ دیکھتے ہیں، یہ داتا دربار ہو گئے، یا جیسے پاکستان میں اور بہت سارے مزارات ہیں جن کو پوجا جاتا ہے، اور اوپر وہ کیا کیا ہو رہا ہے، تو اندر جو مدفون ہے ان کو وہ ان ساری چیزوں سے بالکل بے خبر ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں معلوم کہ یہ اوپر کیا کچھ ہو رہا ہے، اور اس لیے وہ ان ساری چیزوں میں وہ شریک بھی نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے کہ آخرت میں جو ہے وہ بطور گواہ ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ پیش ہوں گے کہ یہ جو کچھ بھی ہوتا رہا ہے، یہ ہم لوگ ان ساری چیزوں سے بالکل بے خبر تھے۔ آیت 30 ہے، اس وقت ہر جان کو پتہ چل جائے گا جو اس نے آگے بھیجا تھا، اور وہ لوٹا دیے جائیں گے اللہ کی طرف جو ان کا برحق مولا ہے، اور گم ہو جائے گا ان سے وہ سب کچھ جو کہ وہ افترا کیا کرتے تھے۔ اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے معبودوں کی بات کی گئی، ٹھیک ہے؟ تو معبود جو ہیں جن کی عبادت، یا جہنمی جن کی عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ 3 قسم کے معبود ہیں۔ ایک تو ہوگے انبیاء، دوسرے ہوگے اولیاء، اور تیسرے یا ملائکہ یا پھر جنات وغیرہ جن کی عبادت کی جاتی تھی۔ اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ مشرکین جو ہیں وہ ان کی عبادت جو ہوتی تھی، وہ یہ جتنے بھی ان کے شرکیہ اعمال ہیں وہ ان سب کا انکار کر دیں گے، اور پھر مشرکین جو ہوں گے وہ اپنی جان بچانے کی خاطر بار بار جو ہے وہ اس بات پہ اصرار کریں گے، جبکہ صالح لوگ جو ہوں گے وہ کیا کہیں گے کہ اب ہمارے اور تمہارے درمیان میں اللہ ہی گواہ ہے، ہمیں تو اس بات کی بالکل بھی خبر نہیں ہے جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں سورہ فرقان کی آیت نمبر 17 اور 18 ہے کہ جس میں اللہ انہیں اور جن کو وہ اللہ کے سوا پوچھتے تھے اکٹھا کرے گا، تو اور ان سے سوال کرے گا کیا تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا تھا، یا وہ خود ہی وہ رائے راست سے بھٹک گئے تھے؟ تو وہ کہیں گے کہ تیری ذات پاک ہے، ہمارے لیے لائق نہیں تھا کہ ہم تیرے سوا کسی کو کارساز بناتے، تو نے انہیں اور ان کے آبا کو فوائد عطا فرمائے یہاں تک کہ وہ تیری یاد کو بھول گئے، یہ تھے ہی ہلاک ہونے والے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو معبودوں کی دوسری قسم ہے وہ کون لوگ ہوں گے؟ جو کہ ولایت کے پردے اور بزرگی کے لبادے میں شرک کی تلقین کرتے ہیں، یا پھر انہوں نے زندگی میں ایسا انداز اختیار کیا کہ جس سے شرک اور بدعت کے دروازے جو ہیں وہ کھلتے ہیں، اور اسی طرح سے وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے وہ آخرت میں انکار کریں گے، لیکن انہیں اور ان کے مریدوں کے سمیت جو ہے وہ جہنم برد کر دیا جائے گا۔ اسی طرح سے جو معبودوں کی جو تیسری قسم ہے وہ کون سی قسم ہے؟ یہ جو پتھروں وغیرہ کو پوجا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ جو یہ بت وغیرہ ہوں گے، ٹھیک ہے، انہیں بھی جہنم میں جلایا جائے گا۔
بعض اہل علم جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بت ہیں یا یہ جو پتھر ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو طاقت دے گا اور آخرت میں یہ بول کے کہیں گے کہ ہم بالکل بے حس تھے، بے جان تھے، یہ لوگ ہماری پوجا نہیں کرتے ہوتے تھے بلکہ یہ شیطان کی پوجا کرتے ہوتے تھے، اس کی عبادت کرتے ہوتے تھے۔ اور اسی طرح سے پھر آخرت میں کیا ہوگا کہ ہر انسان، ہر شیطان، ہر جن، ہر ایک جس نے جو کچھ کیا ہوگا وہ ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ جان لے گا۔ اور اسی طرح سے جو ہے وہ آخرت میں کیا ہوگا، ابھی دنیا میں تو ہم بہت سارے ہم نہیں، بہت سارے لوگ جو اس طرح سے بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور وہ اپنے کیا ہوتا ہے، وہ اپنے معاملات ان کے سپورٹ کر دیتے ہیں۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ مشرکین مکہ ہوتے تھے تو وہ جو انہوں نے اپنے بت نصب کیے ہوئے تھے وہ اگر قربانی بھی کرتے ہوتے تو ان کے نام کی کرتے ہوتے تھے، تو یہ سمجھ لیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو سپرد کیا ہوا تھا ان کے۔ تو یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آخرت میں کیا ہوگا کہ جتنے بھی معاملات ہیں وہ بجائے ان سارے جھوٹے معبودوں کے وہ حقیقی جو معبود ہے اس کے سپرد ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس وقت جو ہے وہ کوئی بھی کسی دوسرے کی مدد نہیں کر سکے گا، جس طرح سے ابھی ہوتا ہے نا کہ کوئی اگر ہو جاتا ہے، کوئی پکڑا جاتا ہے یا کچھ، تو بہت سارے وہ چینلز چلا کے اور جان بخشی ہو جاتی ہے، کہیں سے رشوت دے کے، سفارش کروا کے یا کچھ بھی کروا کے، منتے ترلے زمین اوپر نیچے کر کے جان چھڑوا لی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن آخرت میں جو ہے وہ اس طرح کا کوئی بھی سین نہیں ہونے والا، کوئی بھی جو ہے وہ اپنی جان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے نہیں چھڑا سکے گا۔ اسی طرح سے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 31 ہے، اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کہ کون ہے جو تمہیں رزق پہنچاتا ہے آسمان اور زمین سے، یا کون ہے جس کے قبضہ قدرت میں تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں ہیں، اور کون ہے جو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے، اور کون ہے تدبیر امر کرنے والا، تو وہ کیا کہیں گے کہ اللہ۔ تو آپ فرمائیے کہ کیا پھر تم اس اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ یعنی کہ مطلب بالکل ایک کلیئر ایک آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کون زندہ کرتا ہے، کون مارتا ہے، کون جو ہے وہ مشکل میں ڈالتا ہے، کون مشکل سے نکالتا ہے۔ ان ساری چیزوں کو ماننے کے باوجود بھی جو ہے وہ پھر جب یہ چیز پتہ ہے، اس حقیقت کو تسلیم بھی کرتے ہیں کہ اس کائنات کا نظام جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ چلا رہا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ پھر ان سے پوچھو کہ کیا یہ اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں؟ جب تمہیں یہ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے، اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے، اللہ تعالیٰ ہی رازق ہے، اتنا سارا کچھ ہونے کے باوجود، کائنات کا نظام کس طرح سے چل رہا ہے، یہ سارا کچھ جاننے کے باوجود بھی کیا تمہارے اندر کوئی خوف خدا نہیں ہے؟ آیت نمبر 32 ہے، تو وہی ہے اللہ تمہارا رب برحق، تو حق کے بعد کیا رہ جاتا ہے سوائے گمراہی کے، تو کہاں سے تم پھیرے جا رہے ہو؟ اب یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ حق جب تمہیں معلوم ہے تو معلوم ہونے کے بعد بھی جو ہے وہ تم گمراہی کی طرف جا رہے ہو، پھر سے جو ہے وہ اپنے آپ کو گمراہی میں مبتلا کر رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ اس گمراہی سے بچ جاؤ، حق کو پہچان لو، حق تمہارے اندر موجود ہے، تمہاری فطرت میں موجود ہے۔ اب صرف کیا ہے کہ تمہاری جو زبانیں ہیں نا وہ صرف اس چیز کو نہیں ایکسیپٹ کر رہی ہیں۔ اسی طرح سے آگے دیکھیں آیت نمبر 33 ہے، اسی طرح تیرے رب کی بات سچ ثابت ہوئی نافرمان لوگوں پر کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ان سے پوچھئے کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو تخلیق کرتا ہے پہلی مرتبہ اور پھر وہ اسے دوبارہ بھی بنا لے؟ آپ کہیے کہ صرف اللہ ہی ہے جو کہ پہلی مرتبہ بھی پیدا کرتا ہے اور پھر وہ اسے دوبارہ بھی بنائے گا، تو پھر تم کہاں پلٹے جا رہے ہو؟ یعنی کہ ہر چیز معلوم ہونے کے باوجود بھی تم کہاں جا رہے ہو؟ جب پتہ ہے کہ وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، اس کے باوجود بھی جو ہے وہ وہی والی روش ہے۔ آیت نمبر 35 ہے، ان سے پوچھئے کہ کوئی تمہارے شریکوں میں سے ہے جو کہ حق کی طرف رہنمائی کر سکے؟ تو کیا جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ زیادہ مستحق ہے اس کا کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ جو خود ہدایت نہیں پا سکتا الا یہ کہ اس کی رہنمائی کی جائے؟ تو یہاں تو تمہیں کیا ہو گیا کہ تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ یہاں پہ ہم بہت کلیئرلی جو ہے وہ یہ چیز دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ان کے باطل معبود تھے، ٹھیک ہے، ان سے یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ براہ راست جو ہے وہ ایک کوسچن کیا جا رہا ہے کہ کیا یہ جو باطل معبود جن کو تم معبود کہتے ہو، جن کو تم رب کہتے ہو، کیا یہ کسی چیز کو پیدا کر سکتے ہیں؟ ان کے اندر اتنی ایبلٹی ہے؟
تو اس کا جواب جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ وہ نیگیٹو میں ہی ہے، اور وہ نیگیٹو ہی رہے گا، کیونکہ جو مشرک ہے، جو بت پرست ہیں، وہ ان ساری چیزوں کو، ان ساری حقیقتوں کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کیا حکم ہوا ہے کہ تو پھر آپ بھی ان کو بے دڑک فرما دیں کہ اللہ ہی ہے جو کہ پہلی دفعہ جس نے پیدا کیا تھا، بغیر کسی سیمپل کے پیدا کیا تھا، تو جب اس نے پہلی دفعہ پیدا کر لیا تو دوسری دفعہ بھی پیدا کرنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، تو پھر تم کہاں بھٹکے پھرتے ہو، کہاں تم جا رہے ہو، جب پیدا کرنے والا وہی ہے، لوٹانے والا وہی ہے، اور پھر یہ بیچ میں یہ جو باط المعبود ہے یہ کہاں سے آگے، یہ کیسے حاجت روا ہو گئے، یہ کیسے مشکل کشا ہو گئے۔ تو یہ بہت سارے سوالات ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان باطل معبودوں کے لیے ہیں، ان مشرکین کے لیے ہیں، کہ بالکل یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ یہ جو پتھر ہے، مٹی ہے، لکڑی، یہ اس کے جتنے بھی یہ جو بت ہیں، یہ انسان کو ہدایت کی طرف وہ نہیں لے کے آ سکتے، نہ فرشتے، نہ جنات، نہ ہی سورج، نہ ہی چاند، نہ ستارے، کوئی بھی انسان کو جو ہے وہ ہدایت کی طرف نہیں لے کے آ سکتا، ایون انبیاء اولیاء بھی یہ کام نہیں کر سکتے۔ صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرنے والا، اس کے اوپر گامزن کرنے والا، وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی، کسی میں یہ ایبلٹی نہیں ہے، کسی میں یہ اتنی پاور نہیں ہے کہ وہ کسی کو ہدایت کی طرف لے کے آ سکے۔ تو جب یہ پتہ ہے کہ یہ سارا کام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، انسان جو ہے وہ محتاج ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تو پھر ذرا سوچو کہ تم کیسے فیصلے کرتے ہو، کس کی پیروی کرتے ہو۔ ہدایت جو ہے وہ اگر تمہیں پتہ ہے کہ ہدایت دینے والا وہی ہے، تو پھر تم اس کو چھوڑ کے تم کس کی طرف جاتے ہو۔ یہاں پہ ہم اپنے جو لیکچر ہے آیت نمبر 35 کے اوپر اس کو اینڈ کرتے ہیں، ہمارا ٹائم بھی جو ہے وہ آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا واحسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم مما فیہ من الآیات وذکر الحکیم وتقبل منی